بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قربانی کیوں کرتے ہیں؟ قربانی کا حکم اللہ پاک اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے، اور یہ چند شرائط کے ساتھ مسلمانوں پر واجب ہوتی ہے، اس لیے ہم قربانی کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک نے قربانی کا حکم دیتے ہوئے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تو اس حکم خداوندی پر عمل کرنے کے لیے ہم قربانی کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں بھی قربانی کا ذکر ہے۔ تم فرماؤ، بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، جو رب سارے جہان کا۔ اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی کہ یہ قربانیاں کیا ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی قربانی کرنا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کار ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، جو قربانی کی وسعت رکھتا ہو اور قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کرنا کس پر واجب ہے؟ 10 ذوالحجۃ الحرام کی صبح صادق سے لے کر 12 ذوالحجۃ الحرام کے غروب آفتاب کے درمیان اگر کوئی مسلمان عاقل، بالغ، مقیم اور صاحب نصاب ہو اور وہ نصاب اس کے قرض اور ضروریاتی زندگی میں مستغرق یعنی ڈوبا ہوا نہ ہو تو اس صورت میں قربانی واجب ہوگی۔ کیا مسافر پر قربانی واجب ہے؟ جو شرعاً مسافر ہے اس پر قربانی واجب نہیں۔ قربانی کے جانور کی عمر کا اعتبار ہے یا دانت نکالنے کا؟ کیا ایسے جانور کی قربانی جائز ہے جو اپنی قربانی کی عمر پوری کر چکا ہو مگر اس نے دانت نہ نکالے ہوں؟ بقرہ عید کے موقع پر بیاپاری گاہکوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے اس جانور نے اگرچہ دانت نہیں نکالے مگر یہ اپنی قربانی کی عمر پوری کر چکا ہے، تو گاہک وہ جانور خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور کہتے ہیں کہ دانت نکالنا ضروری ہے۔ اگر وہی جانور بیاپاری آدھی قیمت پر دینے کے لیے تیار ہو جائے تو گاہک اسے خرید لیتے ہیں۔ ان کا ایسا کرنا کیسا؟ جو جانور قربانی کی عمر پوری کر چکے ہوں ان کی قربانی جائز ہے، اگرچہ انہوں نے دانت نہ نکالے ہوں۔ قربانی کے جائز ہونے کے لیے اونٹ کی عمر کم از کم 5 سال، گائے کی 2 سال، بکرا، بکری، دمبا، دمبی اور بھیڑ کی 1 سال ہونا ضروری ہے۔ البتہ اگر دمبا یا بھیڑ کا 6 مہینے کا بچہ اتنا بڑا ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ یاد رکھیے، قربانی جائز ہونے کے لیے جانوروں کی عمر پوری ہونا ضروری ہے، نہ کہ دانت نکالنا، کیونکہ جو جانور آزاد گھوم پھر کر چرتے اور نوچ نوچ کر گھاس کھاتے ہیں وہ مسلسل دانتوں سے گھاس کھینچتے رہنے کے سبب اپنی قربانی کی عمر پوری ہونے سے پہلے ہی دانت نکال دیتے ہیں، اور جو جانور بدے ہوئے ہوتے ہیں وہ بسا اوقات عمر پوری ہونے کے باوجود دانت نہیں نکال پاتے۔ جانوروں کی عمر کے معاملے میں لوگ بیاپاریوں پر اس لیے اعتماد نہیں کرتے کہ کثرت سے جھوٹ اور دھوکہ دہی کے باعث ان کا بیاپاریوں سے اعتماد اٹھ چکا ہوتا ہے۔ بعض بیاپاری جانوروں کی کٹی ہوئی دم ٹیپ لگا کر جوڑ دیتے ہیں اور جس رنگ کے جانور کے بال ہوتے ہیں ٹیپ پر اسی طرح کا رنگ لگا دیتے ہیں، جس کے باعث خریدار کو یہ معلوم نہیں ہو پاتا کہ جانور کی دم کٹی ہوئی ہے، اور پھر جب وہ بیچارہ اسے گھر لے جا کر دم سے پکڑتا ہے تو دم نکل کر اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ اسی طرح بعض بیاپاری جانوروں کے دانت دکھاتے ہوئے بھی دھوکہ دہی سے کام لیتے ہیں۔ اگرچہ سب بیاپاری دھوکے باز نہیں ہوتے مگر لوگ ایماندار بیاپاریوں پر بھی اس لیے اعتماد نہیں کرتے کہ دودھ کا جلا چھاچھ پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ اگر بیاپاری باشرع اور نیک آدمی ہے اور وہ کہتا ہے کہ جانور کی عمر پوری ہے، گاہک کو اس پر اعتماد ہے کہ وہ جانور کی عمر بتانے میں جھوٹ نہیں بول رہا، تو اس صورت میں اگر گاہک نے اس سے جانور خرید کر قربانی کر لی تو اس کی قربانی ہو جائے گی، اگرچہ دانت نہ نکلے ہوں۔ بہتر یہ ہے کہ قربانی کا جانور چاہے وہ گائے ہو یا بکرا 4 دانت کا ہونا چاہیے۔ بکرا اگر 4 دانت کا ہو تو اس کا گوشت عمدہ ہوتا ہے، مگر ہمارے یہاں 2 دانت کی رسم چل پڑی ہے۔ جانور خریدنے والے بھی 2 دانت کا مطالبہ کرتے ہیں اور بیپاری بھی 2 دانت کی صدائیں لگاتے ہیں۔ بسا اوقات جانور 8 دانت یعنی بڑی عمر کا ہوتا ہے مگر بیپاری خریدار کو صرف 2 دانت نمایاں طور پر دکھاتے ہیں
اور بقیہ دانت اپنی انگلیوں سے چھپا لیتے ہیں اور پھر فوراً جانور کا منہ بند کر دیتے ہیں۔ رہی بات یہ کہ جس جانور کی کم عمری کی وجہ سے دانت نہیں نکلے ہوتے، لوگ اسے آدھی قیمت میں خرید لیتے ہیں، تو یہ آدھی قیمت پر خریدنے والے شاید گوشت فروش ہوتے ہوں گے جو ایسے جانور کو قربانی کے لیے نہیں بلکہ ذبح کر کے ان کا گوشت بیچنے کے لیے خرید لیتے ہوں گے۔